السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو عصر کی نماز کا مکمل طریقہ بتانے والا ہوں۔ عصر کی نماز جو فرض نماز ہوتی ہے اس کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کتنی رکعتیں عصر میں پڑھی جاتی ہے اور نیت کیسے کریں گے اور کس طریقے سے پڑھیں گے، تو انشاءاللہ میں آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے مکمل بتاتا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ واچ بھی کریں، پورا ویڈیو دیکھیں۔ جس کو نہیں آتا ہے وہ ضرور دیکھیں تاکہ دیکھ کر سن کر جو ہے نماز پڑھنے کا طریقہ آپ کو معلوم ہو جائے۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ عصر کی نماز جو ہوتی ہے تو عصر کے نماز میں 8 رکعتیں ہوتی ہیں، 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ اور 4 رکعت فرض ہوتی ہیں۔ اگر آپ نے عصر کی سنت غیر مؤکدہ کو اگر آپ نے ادا نہیں کیا، آپ نے نہیں پڑھا، تو آپ جو ہے گنہگار نہیں ہوں گے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ کو پڑھ لینا چاہیے۔ چھوڑ دینے کا عادی بن جانا یہ صحیح نہیں ہے، پڑھنا چاہیے، چاہے سنت غیر مؤکدہ کیوں نہ ہو، چاہے نفل ہو، نماز پوری پڑھنی چاہیے۔ اس کے بعد میں جو ہے 4 رکعت نماز فرض ہوتی ہے۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں 4 رکعت فرض نماز، تو صرف آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو نیت کرنی ہے۔ نیت کرنے کے بعد میں جو ہے آپ کو ثنا پڑھنا ہے، اور میں نے پہلے کے ویڈیو میں بھی بتا چکا ہوں کہ ثنا سبحانک اللہ نہیں بولنا ہے، بلکہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، اتنا آپ کو پڑھنا ہے اور پھر اس کے بعد خاموش ہو جانا ہے۔ اب جو ہے امام صاحب قرات شروع کریں گے، آپ کو قرات سننا ہے، خاموشی کے ساتھ سننا ہے۔ جب امام صاحب رکوع میں جائیں گے تو پھر آپ کو بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جانا ہے۔ 3 مرتبہ کم سے کم سبحان ربی العظیم رکوع کی جو تسبیح ہے اسے آپ کو پڑھنا ہے۔ پھر امام صاحب کھڑے ہوں گے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے، تو آپ کو سمیع اللہ لمن حمیدہ نہیں کہنا ہے، بلکہ آپ کو ربنا ولک الحمد کہنا ہے۔ پھر امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے، تو پھر آپ کو بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا ہے۔ سجدے کی جو تسبیح ہے 3 مرتبہ آپ کو سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، اس طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے۔ ایک بات کا خیال رکھیے کہ جب امام صاحب آپ سے پہلے، یعنی آپ نے صرف 2 مرتبہ سبحان ربی العالی کہا اور امام صاحب نے سر اٹھا لیا، تو پھر آپ کو بھی سر اٹھا لینا ہے، چاہے آپ ایک ہی مرتبہ کیوں نہ پڑھیں۔ جب امام نے سر اٹھا لیا تو آپ کو بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے سر کو اٹھا لینا ہے۔ اسی طریقے سے امام کے پیچھے جو نماز پڑھ رہے ہیں اسی ترتیب کے ساتھ آپ کو نماز پڑھنا ہے۔ جب 4 رکعت نماز جب پورا ہو جائے، یعنی التحیات میں جب امام صاحب بیٹھیں گے، تو پھر آپ کو بیٹھنا ہے قاعدہ کے اندر، آپ کو پوری التحیات پڑھنی ہے۔ اگر آپ کا التحیات پورا نہیں ہوا ہے اور امام صاحب نے سلام پھیر دیا، تو آپ کو پوری التحیات پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد سلام پھیرنا ہے۔ یہ سمجھ لیجئے مسئلہ کو۔ اور اگر آپ نے التحیات مکمل کر دیا، درود شریف آپ نے نہیں پڑھا، یعنی درود ابراہیم نہیں پڑھا، دعائے معصورہ نہیں پڑھا، امام نے سلام پھیر دیا، تو پھر آپ کو امام کے ساتھ سلام پھیر دینا ہے۔ یہ سمجھ لیجئے۔ تو یہ تو امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا۔ آپ اگر نماز الگ پڑھ رہے ہیں، فرض نماز، یا گھر کے اندر پڑھ رہے ہیں، یا کسی وجہ سے جماعت آپ کی چھوٹ گئی، مسجد میں آ کر نماز پڑھ رہے ہیں، الگ سے نماز پڑھ رہے ہیں، تو پھر آپ کو نیت اس طریقے سے کرنی ہے۔ نیت کی میں نے
4 رکعت نماز فرض وقت عصر، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ اپنے ہاتھ کو ناف کے نیچے باندھ لینا ہے۔ ہماری اسلامی بہنیں اگر نماز پڑھ رہی ہے تو اپنے ہاتھ کو جو ہے چھاتی پر باندھنا ہے۔ اس کے بعد میں جو ہے آپ کو ثنا پڑھنا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ پھر اس کے بعد آپ کو تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد میں جو ہے آپ کو سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے، پوری مکمل سورہ فاتحہ آپ کو ایک مرتبہ پڑھنا ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا یہ واجب ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد میں جو ہے آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ کو جو سورت یاد ہے آپ کو سورت پڑھنا ہے، یا تو آپ پورے قرآن میں سے 3 آیت کسی بھی جگہ سے آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ آپ جو ہے قرآن کے ترتیب کو الٹا نہ کریں۔ مثال کے طور پر کہ آپ نے پہلی رکعت میں الم تر کیف پڑھا ہے تو آپ کو دوسری رکعت میں الم تر کیف کے بعد میں جتنی صورت آتی ہے آپ کو وہ پڑھنا ہے۔ آپ جو اگر سوچیں گے کہ الم تر کیف سے پہلے والی صورت پڑھیں گے تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن ترتیب کے ساتھ جو ہے اس طریقے سے کرنے سے یہ صحیح نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ترتیب کے ساتھ آپ کو صورت ملانا ہے، ترتیب کے ساتھ آپ کو جو ہے یعنی کہ سمجھ لیجئے کہ الٹا قرآن شریف آپ کو نہیں پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو الم تر کیف پہلی رکعت میں آپ نے پڑھا تو دوسری رکعت میں آپ کو لیلاف قریش پڑھنا ہے، وہ یاد نہیں ہے تو ارایت الذی پڑھنا ہے، وہ یاد نہیں ہے تو انا اعطینا پڑھنا ہے، اس ترتیب سے آپ کو پڑھنا ہے۔ وہ بھی اگر یاد نہیں ہے تو قل هو اللہ پڑھنا ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ پہلی رکعت میں آپ نے قل هو اللہ پڑھا، دوسری رکعت میں آپ نے الم تر کیف پڑھا، تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ الٹا ہو گیا۔ نماز تو ہو جائے گی لیکن جان بوجھ کر ایسا کرنا یہ صحیح نہیں ہے، نماز مکمل نہیں ہوتی ہے۔ تو اسی ترتیب سے جو ہے آپ کو پہلی رکعت یعنی رکوع کرنا ہے، رکوع کی جو تسبیح ہوتی ہے سبحان ربی العظیم اس کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے پھر رکوع سے آپ کو کھڑے ہونا ہے، ربنا ولک الحمد بولنا ہے، اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا ہے، سجدے میں جانے کے بعد 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو 2 سجدہ کرنا ہے۔ 1 رکعت مکمل کرنے کے بعد دوسری رکعت کے لیے جب آپ کھڑے ہوں تو پھر آپ کو ثنا نہیں پڑھنا ہے، بلکہ آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا ہے۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے کے بعد پھر آپ کو کوئی سورت ملانا ہے۔ سورت ملانے کے بعد جو ہے پھر پہلی رکعت میں جیسے آپ نے رکوع کیا، سجدہ کیا، اسی طریقے سے آپ کو دوسری رکعت میں بھی کرنا ہے۔ 2 رکعت جب آپ کا ہو جائے، جب آپ قاعدہ میں بیٹھیں تو قاعدہ میں التحیات پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اسی طریقے سے آپ کو التحیات پڑھنا ہے، کیونکہ التحیات کا پڑھنا نماز میں واجب ہے۔ جب آپ التحیات سے فارغ ہوں تو پھر آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں، پھر اس کے بعد آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ اب سورہ فاتحہ کے بعد آپ کو جو ہے کوئی سورت نہیں ملانا ہے۔ اب یوں سمجھ لیجئے کہ فرض نماز میں 2 رکعت میں آپ کو سورت ملانا ہے، 2 رکعت میں آپ کو سورت نہیں ملانا ہے۔ اسی ترتیب سے جو ہے آپ کو 4 رکعت مکمل کرنی ہے۔ 4 رکعت مکمل کرنے کے بعد جو ہے آپ پھر جو ہے تسبیح فاطمہ پڑھ لیں، آیت الکرسی کی تلاوت کر لیں، یعنی جیسے آپ سلام پھیریں، سلام پھیرنے کے فوراً بعد جو ہے آپ آیت الکرسی پڑھ لیں۔ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ جب کوئی بندہ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کے قبر میں روشنی عطا فرماتا ہے، اس کی ہر مشکلات کو دور فرما دیتا ہے۔ یعنی آپ نے اس فرض نماز کا سلام پھیرا، فوراً 1 مرتبہ آپ کو آیت الکرسی پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ تسبیح فاطمہ پڑھ لیں، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ اس کے بعد جو ہے آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں، دعا سے فارغ ہو جائیں، پھر آپ جو ہے اپنے کام میں مصروف ہو جائیں، اپنے کام میں لگ جائیں۔ تو یہ طریقہ میں نے آپ کو بتایا
میں نے فجر کی نماز کا بھی طریقہ اپنے چینل پر اپلوڈ کر دیا ہے، ظہر کی بھی نماز کا طریقہ اپنے چینل پر اپلوڈ کر دیا ہے، تو آج میں نے سوچا عصر کی نماز کا بھی طریقہ آپ حضرات کو بتا دوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے پورے ویڈیو کو پورا سنیں تاکہ آپ کو نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ آ جائے، اور ہمارے چینل میں اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔